نحمده ونصلي على رسوله الكريم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عقیدت و محبت کے ساتھ ساری کائنات کے ماوا مرجع جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ قربان میں ہدیہ کی رضاوت کریں. بڑے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اس بات کی توفیق بخشی کہ اس کے گھر میں بیٹھ کر اس کے محبوبوں کا ذکر سماعت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں اپنے محبوبوں کی برکتوں سے مالا مال فرمائے اور تاجدار کربلا سیدنا امام حسین کے فیضان کرم سے ہمارے دامن مزار کو نور فرمائے. حضرات گرامی، مسلسل آپ نے گزشتہ 8 دنوں میں مجھ کم فلم سے جہاں تک مجھ سے ممکن تھا آپ تمامی حضرات نے اہل بیت اطہار کی عظمت، خلفائے راشدین کے متعلق اور واقعات کربلا کا ایک جو ربط تھا آپ حضرات نے ملاحظہ فرمایا. انشاءاللہ عزیز کبھی سے واقعات کربلا کی طرف ہم چل چکے ہیں. حضرت سیدنا امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کا کوفہ جانا یہ بتایا جا چکا ہے. اس کے بعد سے ہی انشاءاللہ آج کی تقریر آگے بڑھائی جائے گی. اس سے قبل آئیے قبر کے مقدس شعر آخرات سے مراجعہ فرمانے محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں. اللهم صل على سيدنا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خدا دین بچانا حسین جانتے ہیں.
سکھایا ہوتا ہے میرے بیٹے کربلا میں تمہارے ساتھ کیا ہوگا اور تم کس طرح دین کی عظمت بچاؤ گے. تو اس نواسے کی تربیت کائنات کے تاجدار آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس آ کر اپنی گود میں رکھ کر دیا اور الحمدللہ امام علی مقام نے اس تربیت کا حق خوب ادا کیا. تو ایک پھر سے کہے یا خدا کا دین بچانا حسین جان پہ ہے اور جہاں پہ چھائے ہوئے ہیں اندھیرے باطن کے جہاں پہ چھائے ہوئے ہیں اندھیرے باطن کے چراغ دین جلانا حسین جانتے ہیں چراغ دین جلانا حسین جانتے ہیں خدا کا دین بچانا حسین جانتے ہیں. اور آخری شعر جو لوگ امام حسین کے عشق میں محبت میں آنسو بہاتے ہیں محبت کے آنسو کچھ اور ہوتے ہیں اور جو دوسرے آنسو ہیں ان کی بات میں نہیں کر رہا. یہ محبت کے آنسو ہیں جب امام حسین کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو اہل عشق اہل محبت کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. جیسا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے چشمان مبارک سے بھی آنسو جاری ہوئے. مولا کائنات شیر خدا جب کربلا میں پڑھتے تو وہاں بھی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. تو محبت کے آنسو اور جو امام حسین کے مانگنے والے محبت کے آنسو بہاتے ہیں میرے آقا امام حسین رونے بھی بڑھ جاتے ہیں. آخری شعر محبت کے ساتھ بلانا کریں کہ خدا کا دین بچانا حسین جانتے ہیں اور غم حسین میں آنکھوں سے اشک جاری ہے. غم حسین میں آنکھوں سے اشک جاری ہے. کون ان کا دیوانہ ہے کون ان کا دیوانہ حسین جانتے ہیں کون ان کا دیوانہ حسین جانتے ہیں. خدا کی دین بچانا حسین جانتے ہیں. یزیدیت کو مٹانا حسین جانتے ہیں. چراغ دین جلانا حسین جانتے ہیں. اللهم صل على سيدنا وسيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم عليك يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وسلم. صبح طیبہ نے وہی بڑھتا ہے بارہ نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور دن دونا تیرا بیدال سب کا نور کا. یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. انسان کو بیدار تو ہونے دے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. اور امام حسین کی سیرت کو جب ایک غیر مسلم نے پڑھا
تو اس غیر مسلم نے کہہ دیا برجستہ یہ کہہ دیا کہ وقار خون شہیدان کربلا کی قسم، وقار خون شہیدان کربلا کی قسم، یزید مورچہ جیتا ہے جنگ ہارا، کیا بات رہا اس سمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پوش۔ حضرات گرامی، مسلسل کئی دن سے میں ایک ہی آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بے شک اللہ تعالیٰ اسی بات کو چاہتا ہے کہ اللہ تم سے گندگی اور برائیوں کو دور فرما دے، ویطہرکم اور تمہیں پاک فرما دے۔ اور وہ کون ہے؟ اہل بیت۔ انکم اہل البیت، انکم سے مراد اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین ہے۔ اور فرماتا ہے ویطہرکم تطہیرا، اور اللہ تعالی تم کو یعنی اہل بیت کو خوب پاک فرما دے۔ اہل بیت اطہار کی شخصیات اور ذات گرامی وہ لوگ ہیں جن کی پاکی اللہ تعالی نے قرآن پاک میں خود بیان فرمائی۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا حضور یہ اہل بیت کون؟ اہل بیت سے مراد کون ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت ام المؤمنین حضرت ام سلمہ کے گھر میں موجود تھے، اور آپ نے فرمایا علی کہاں ہے انہیں بلایا جائے، فاطمہ کہاں ہے انہیں بلایا جائے، ان کے دو بیٹے حسن و حسین کہاں ہیں انہیں بلایا جائے۔ اور جب یہ نفوس قدسیہ آپ کی بارگاہ اقدس پہ پہنچتے ہیں تو آپ نے حضرت علی حضرت فاطمہ کو ایک طرف بٹھایا اور ایک طرف حضرت مولا کائنات شیر خدا کو بٹھایا، مطلب ایک زانو سے سرکار مولا کائنات مولا علی ملے ہوئے بیٹھے ہیں اور دوسرے زانو مبارک سے سیدہ خاتون جنت ملی ہوئی بیٹھی ہے، اور آپ نے اپنے دونوں شہزادوں کو ایک طرف سیدنا امام حسن کو بٹھایا اور دوسری طرف سیدنا امام حسین کو بٹھایا، اور جب بٹھا لیا تو اپنی نورانی چادر کو ان تمام لوگوں پر اڑا لیا، خود بھی اوڑھ لیا اور ان تمام افراد کو بھی اس میں شامل فرما لیا۔ اور جب شامل فرما لیا اور اس آیت کریمہ کی تفسیر آپ بیان فرماتے ہیں، اے لوگوں اللہ تعالیٰ جس اہل بیت کی پاکی بیان فرماتا ہے، اور اے اللہ تو بھی گواہ ہو جانا کہ یہی میرے اہل بیت ہیں، اس میں کون ہے؟ حضرت امام حسن ہے، امام حسین ہے، حضرت مولا کائنات شیر خدا مولا علی ہیں، سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا ہیں، اور حضور سرور کائنات ہیں، اور یہ پانچ پنجتن پاک کی جماعت صادر رسول میں موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں میرے صحابہ گواہ ہو جانا یہی میرے اہل بیت ہے اور یہی پنجتن پاک ہیں۔ انہی پنجتن پاک کے بارے میں کسی اہل سنت و جماعت کے عظیم شاعر نے حضرت بیگم وارثی نے فرمایا تھا کہ بیگم یہی ہے پانچ، بیگم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، بیگم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ یہ پنجتن پاک کی ذات گرامی ہے، یہ پنجتن پاک کے لوگ ہیں اور یہی اہل بیت ہیں جن کی پاکی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بیان فرماتا ہے۔ اور اہل بیت کے متعلق آپ تمامی حضرات نے روز اول سے ہی بہت سارے احادیث بہت سارے روایات سنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان روایات سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آئیے بغیر کسی تاخیر کے میں اپنے معاملے کو اور اپنے تقریر کے سلسلے کو آگے بڑھاتا ہوں۔ کل آپ حضرات نے ملاحظہ کیا تھا کہ جب کوفہ والے امام حسین کی بارگاہ میں خطوط بھیج رہے تھے اور جب آپ مکہ شریف میں تشریف فرما تھے تو آپ کی آمد کے 4 دن کے اندر ہی 150 خط آ چکے تھے اور اس میں واسطہ دیا گیا تھا
اے حسین، اے کربلا کے تاجدار، اے اپنے پیارے نانا کے پیارے نواسے، ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں، ہم یزید کی بیعت کرنا نہیں چاہتے ہیں، لہذا آپ یہاں تشریف لائے۔ اگر آپ نہیں تشریف لائیں گے تو ہم مجبوراً یزید کے ہاتھوں پر بیعت کر لیں گے، اور کل میدان قیامت میں جب آپ کے نانا جان پوچھیں گے کہ تم لوگوں نے یزید قلیل کے ہاتھوں پر بیعت کیوں کیا تھا، تو ہم یہ جواب دے دیں گے کہ یا رسول اللہ، ہم نے آپ کے نواسے کو بلایا تھا، مگر آپ کے نواسے کو اپنی جان کی فکر پڑی ہوئی تھی، آپ کے نواسے نہیں آئے تھے، لہذا مجبور میں یزید کی بیعت کرنی پڑی تھی۔ امام حسین کوفہ جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، عدل صحابہ کرام کی رائے پر آپ پہلے اپنا نائب حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجتے ہیں، اور اس بات کو بتا کر بھیجتے ہیں کہ اے میرے بھائی کوفہ جاؤ، آپ کوفہ کے حالات سے ہمیں باخبر کرنا، اگر حالات بہتر رہے تو میں تمہارے پاس میں بھی آؤں گا۔ امام مسلم کوفہ پہنچتے ہیں، وہاں کے مکمل حالات آپ نے پر ملاحظہ فرمایا۔ المختصر یہ کہ کوفہ کے حالات بہتر دیکھ کر سیدنا امام مسلم بن عقیل حضرت امام حسین کی بارگاہ میں خط روانہ فرما دیتے ہیں کہ اے میرے بھائی، اے رسول اللہ کے شہزادے، اے علی کے لمحے جگر، اے فاطمہ کے راز دلارے، کوفہ کے حالات بہت بہتر ہے، زمین بہت ہموار لگ رہی ہے، لہذا آپ جتنی جلدی ممکن ہو سکے کوفہ میں تشریف لے آئیں۔ ادھر کوفیوں نے امام مسلم کے ساتھ کیا کیا واقعات کیے آپ نے کل یہ بھی ملاحظہ فرما لیا ہے۔ بات یہاں چل رہی تھی کہ حضرت ہانی بن عروہ کو جب ابن زیاد نے اپنے محل میں قید کر کے رکھا تھا اور یہ اعلان عام ہو گیا کہ ہانی بن عروہ قتل کر دیے گئے ہیں، تو ہانی بن عروہ کے خاندان والوں نے ابن زیاد کے اس قلعے کا محاصرہ کر لیا تھا، اور اس محاصرے میں سیدنا امام مسلم بن عقیل بھی تھے، لیکن ابن زیاد اپنی مکاریوں اور عیاریوں کے ذریعے کسی طرح ان کوفیوں کو بہکا دیتا ہے، اور 40,000 کی جماعت جو اس وقت امام مسلم بن عقیل کے ساتھ تھی، چند ہی دیر میں سب چھٹ جاتے ہیں، اور آپ کے ساتھ صرف 500 افراد بچتے ہیں۔ لہذا امام مسلم بن عقیل 500 افراد کے ساتھ کوفہ کی جامع مسجد میں جا کر نماز مغرب ادا کرتے ہیں۔ جب آپ نے نماز شروع کی تھی تو آپ کے ساتھ 500 لوگ تھے، لیکن جب آپ نے نماز مکمل کیا تو آپ کے پیچھے کوئی بھی نہ تھا۔ ادھر ابن زیاد کا حکم ہو گیا تھا کہ امام مسلم بن عقیل کو جلد سے جلد پکڑ کر گرفتار کر کے میری بارگاہ میں لایا جائے۔ جب آپ نے دیکھا کہ حالات بہتر نہیں ہے، ان کوفیوں نے، یہ وہی کوفی ہیں جب میں آیا تھا جو میرے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، میری بارگاہ میں محبتوں کا نذرانہ پیش کر رہے تھے، میرے اور اہل بیت پر جان دینے کی باتیں کر رہے تھے، مگر آج ان کوفیوں نے ہمیں کیسا سلا دیا ہے، اس بیار و مددگار شہر میں مجھے تنہا چھوڑ دیا ہے، رات ہو جاتی ہے، آپ رات کی تاریکی میں کوفہ کی گلیوں میں تنہا گھوم رہے ہیں۔ المختصر یہ کہ آپ کو پیاس کی شدت ہوتی ہے، آپ نے دیکھا کہ کوفہ کے سارے دروازے بند ہیں، مگر ایک بوڑھی عورت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اس بوڑھی عورت کا نام طوعہ بتایا گیا ہے، طوعہ کا دروازہ کھلا ہوتا ہے، آپ اس گھر کے دروازے پر جاتے ہیں اور اس بوڑھی عورت سے سلام کرتے ہیں، وہ عورت جواب دیتی ہے اور عرض کرتے ہیں اماں جان مجھے بہت پیاس لگی ہے، لہذا مجھے پانی کے پینے کے لیے پانی دے دیا جائے۔ اس بوڑھی عورت نے آپ کو پانی دیا، پانی دینے کے بعد اس بوڑھی عورت نے کہا اے نوجوان، لگتا ہے تم مسافر ہو، لہذا تم یہاں سے فوراً چلے جاؤ، شہر کے حالات بہتر نہیں ہیں، میں نے آپ کو پانی دے دیا۔ امام مسلم بن عقیل خاموش بیٹھے رہتے ہیں، جب تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد بوڑھی عورت کہتی ہے کہ جانے والا نوجوان ابھی جا نہیں رہا ہے، تو پوچھتی ہے بیٹا کیا بات ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ اماں جان کا مسافر ہوں، میرے یہاں پر رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، کوفیوں نے میرے ساتھ ایسا معاملہ پیش کیا ہے۔ چونکہ وہ خاتون جس کا نام طوعہ تھا محب اہل بیت تھی، اس نے کہا کہ آپ وہی مسلم بن عقیل ہیں جو سیدنا امام حسین کے بھائی ہیں اور ان کے نائب بن کر آپ یہاں تشریف لائے ہیں۔ آپ عرض کرتے ہیں کہ ہاں میں وہی ہوں، لہذا وہ عورت آپ کو اپنے گھر میں بلاتی ہے، بڑی عزت و تکریم کرتی ہے، اپنا بچھونا بچھاتی ہے، آپ کو اس پر بٹھا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ یہاں پر آرام سے رہیں۔
چونکہ اس عورت کا ایک بیٹا جس کا نام بلال تھا جو محمد بن اشعث کا غلام تھا اس کا بھوکا تھا. اور محمد بن اشعث کے بارے میں میں نے آپ کو پہلے بتا چکا ہے. یہ محمد بن اشعث وہی ہے جو آپ کو ابھی گرفتار کر کے ابن زیاد کی بارگاہ میں لے جائے گا. اس کا باپ وہ تھا جس نے عبد الرحمن ابن ملجم کو پناہ دیا تھا. اس کی بہن وہ ہے جس نے حضرت سیدنا امام حسن کی کو شہد زہر دیا تھا. اللہ اکبر. یہ اسی خاندان کا ہے محمد بن اشعث. بلکہ میں اس کا نام اس طور پر محمد نہیں لینا چاہتا ہوں کیونکہ اس کے کارنامے ایسے تھے کہ اس کارناموں کی بنیاد پر کائنات کا سب سے بہترین نام اس کے نام کے ساتھ جوڑنا میں پسند نہیں کرتا ہوں. لہذا میں کہتا ہوں کہ ابن اشعث کا وہ غلام تھا. ابن اشعث کا وہ غلام جب اپنے گھر میں آتا ہے تو حضرت مسلم بن عقیل کو دیکھتا ہے اور اپنی ماں سے پوچھتا ہے امی جان یہ کون ہے؟ اور ان کی امی فرماتی ہے بیٹا یہ اہل بیت کے چشم و چراغ ہے, سیدنا امام علی مقام کے بھائی ہیں. مسلم بن عقیل ہے چونکہ وہ پوچھا تھا ابن اشعث کا. لہٰذا وہ چوک جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم جسے ڈھونڈ رہے ہیں وہ ہمارے گھر میں ہی بیٹھا ہوا ہے. لہٰذا وہ کھانا نہیں کھاتا ہے. ماں کہتی ہے بیٹا کھانا کھا لے, پانی پی لے. کہتا امی جان رکے میں ابھی آتا ہوں. فوراً وہ اشعث کی بات ابن اشعث کے پاس جاتا ہے اور عرض کر بولتا ہے کہ اے ابن اشعث جس کو ہم ڈھونڈ رہے ہیں وہ کہیں اور نہیں ہے بلکہ ہمارے گھر میں موجود ہے. ابن اشعث عبداللہ عبید اللہ ابن زیاد کے پاس جاتا ہے اور سارے معاملات سے آگاہ کرتا ہے. حضرت عبید اللہ ابن زیاد حضرت مسلم بن عقیل کو قید کرنے کے لیے 150 سپاہیوں کا دستہ ہے. کتنے سپاہیوں کا؟ 150 سپاہیوں کا. اللہ اکبر. خاندان علی کا ایک چشم و چراغ ہے اور اس کے لیے 150 لوگوں کو بھیجا جا رہا ہے. وہ نادان اس بات کو سمجھتے تھے کہ چند لوگوں کی حیثیت نہیں ہے کہ علی اور علی کے اولادوں کو قابو میں کر لیا جائے. اور ان کو معلوم تھا کیونکہ انہوں نے میدان بدر کو دیکھا تھا, میدان احد کو دیکھا تھا اور میدان بدر میں اور میدان احد میں کفار کی طرف سے جو لیڈ کر رہے تھے انہی کے بچے یزید کی طرف تھے اور اصحاب کی طرف سے جو لیڈ کر رہے تھے میدان کربلا میں امام حسین کے ساتھ وہی تھے. چونکہ آپ دیکھیں میدان مورخین نے فرمایا ہے کہ میدان بدر میں 70 کفار مارے گئے. کتنے مارے گئے؟ 70 کفار مارے گئے. ان میں سے 35 صرف مولا کائنات شیر خدا علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارے. یہ طاقت و قوت تھی اور اس کا درد اب تک ان کے اندر تھا. بلکہ یوں کہیں کہ جنگ میدان کربلا میدان بدر کا تتمہ تھا. خود یزید نے اپنے اشعار میں کہا تھا کہ اگر میرے آباء و اجداد موجود ہوتے تو میرے اس بات پر خوش ہوتے کہ میں نے بدر کا بدلہ لے لیا ہے. اللہ اکبر. چنانچہ کفر کے ایوان میں اس بات کا پتا تھا کہ علی کا گھر بھی وہ گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے. وہاں کا امام مسلم بن عقیل کو گرفتار کرنے کے لیے ابن زیاد نے 150 آدمیوں کا دستہ بھیجا. اور جب 150 آدمیوں کا دستہ مستوعہ نامی خاتون کے گھر پر پہنچتی ہے تو مختصر واقعات بہت بڑے ہیں اور مورخین نے اپنے اپنے انداز میں اسے بیان کیا ہے لیکن ہمیں بڑی تیزی کے ساتھ گزرنا ہے. المختصر یہ کہ جب سیدنا امام مسلم بن عقیل نے دیکھا کہ لوگ مجھے گرفتار کرنے کے لیے آ گئے ہیں تو آپ نے پہلے اپنی حجت پیش کی. فرمایا لوگوں تم کسے گرفتار کر رہے ہو؟ میں آل محمد میں سے ہوں, حسین میرے بھائی ہیں. تم مجھے گرفتار کرو گے, مجھے سزائے دو گے تو کل میرے نانا جان کو تم کیا سبب کیا جواب دو گے؟ لیکن ان بدبختوں کے عقل میں دولت کا پردہ پڑ چکا تھا. لہذا وہ کسی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. علی کا شیر سمجھ جاتا ہے کہ اب یہاں پر لڑنے کی نوبت آ گئی ہے. علی کا شیر تلوار نکالتا ہے اور دشمن پر ٹوٹ پڑتا ہے. خدا کی قسم اب بیان کرنے والوں نے کس طرح بیان کیا ہے اپنے اپنے الفاظ میں, مگر فقیہ ملت حضرت مفتی جلال الدین امجدی علیہ الرحمہ بیان فرماتے ہیں کہ اے لوگوں جس وقت علی کا شیر لڑ رہا تھا
تو ایسا لگ رہا تھا کہ ذوالفقار حیدری اپنا کام کر رہی ہے، ایسا لگ رہا تھا کہ مسلم بالعقیل نہیں بلکہ ان کے اندر حضرت مولا کائنات مولا علی کی روح داخل ہو گئی ہے۔ جس طرف امام مسلم رک کر تھے اس طرف دشمنوں کے کشتے پلٹ دیتے تھے۔ دشمن پریشان ہو گیا کہ آخر ہم 150 کی جماعت ہے، ایک مسلم کو ہم سنبھال نہیں پا رہے ہیں، لہٰذا وہ تھک گئے اور ادھر سے بھی وار ہو رہے ہیں ادھر سے بھی وار ہو رہے ہیں۔ امام مسلم نے کئی لوگوں کو واصل جہنم بھی کر دیا، کئی لوگوں کو زخمی بھی کر دیا، اور خود امام مسلم بن عقیل بھی زخمی ہو گئے ہیں۔ آپ کے بدن پر کئی جگہ تلوار کے نشانات لگ گئے ہیں، آپ کے لبھائے مبارک پر تلوار کا بال لگ چکا ہے، آپ کے دندانے مبارک کھل گئے ہیں۔ لیکن جب ان نادانوں نے دیکھا کہ تلوار کے زور پر ہم علی کے لال کو قابو میں نہیں کر سکتے ہیں، تو لہٰذا یہ لوگ چھت پر چڑھ گئے، اور چھت پر چڑھنے کے بعد کبھی پتھر پھینک رہے ہیں، کبھی لکڑیاں پھینک رہے ہیں، کبھی آگ پھینک رہے ہیں۔ آخر امام مسلم بن عقیل اکیلے تھے، اتنا لڑتے 150 لوگ گزرتے تھے، لڑتے لڑتے امام مسلم بن عقیل تھک کر ایک جگہ بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ تھک کر زخموں سے چور ہو کر ایک جگہ بیٹھ جاتے ہیں۔ اس وقت ابن اشعث کہتا ہے، اے امام مسلم بن عقیل، ہم آپ کو امان دیتے ہیں، آپ ہمیں اپنی پناہ میں دے دیں، آپ ابن زیاد کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، آپ کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ سیدہ کے راج دلالے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے نے کہا کہ مجھے تمہارے امان پر بھروسہ نہیں ہے، لہذا ابن اشعث نے بہت ہی دلاسا دیا کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ کے ساتھ کوئی غلط کام نہیں کیا جائے گا، آپ عبید اللہ بن زیاد کی بارگاہ میں چلیں۔ چنانچہ چاہنا چاہتے ہوئے بھی حضرت امام مسلم بن عقیل ابن اشعث کے ساتھ ہو لیتے ہیں، اور آپ کو خچر پر بٹھا کر عبید اللہ ابن زیاد کی بارگاہ میں لے جایا جاتا ہے، اور جیسے ہی خچر آگے بڑھتا ہے تو اللہ کے نبی کے پیارے نواسے کے ہاتھ سے تلوار چھین لیا جاتا ہے۔ جب تلوار چھین لیا جاتا ہے اس وقت امام مسلم بن عقیل نے فوراً پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور آپ سمجھ گئے یہ وہی خوفی ہے جن سے وفا کی امید نہیں کی جا سکتی ہے۔ جب تلوار چھن گئی تو آپ کو یقین ہو گیا کہ اب میرے ساتھ یہ لوگ کھڑا نہیں کریں گے، اور آپ خچر کے پیٹھ پر سر رکھ کر رونے لگتے ہیں، زارو قدار روتے ہوئے۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ رو رہے ہیں تو ایک تانا دیتا ہے کہ تم اتنے بہادر ہو کر رو رہے ہو، تم نبی کی آل ہو کر علی کی آل ہو کر رو رہے ہو۔ آپ نے برجستہ جواب دیا، فرمایا نادان، میں اپنی جان کے خوف سے نہیں رو رہا ہوں، مجھے اس بات کا ڈر نہیں رلا رہا ہے کہ مجھے ابھی قتل کر دیا جائے گا، بلکہ مجھے اس بات کا ڈر رلا رہا ہے کہ میں نے اپنے بھائی حسین کے پاس خط لکھ دیا ہے، جب تم نے میرے ساتھ یہ حال کیا ہے تو میرے بھائی کے ساتھ کیا حال کرو گے؟ میرے ساتھ تم نے نازیبہ حرکات کیے ہیں، میرے بھائی کے ساتھ تو بچے بھی ہیں، ان کے ساتھ عورتیں ہیں، ان کے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ میں ان بات پر رو رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ عبید اللہ ابن زیاد کی بارگاہ میں امام مسلم بن عقیل کو پیش کیا جاتا ہے۔ جب آپ وہاں پر پہنچتے ہیں تو پانی کا ایک گھڑا دیکھتے ہیں، آپ نے کہا مجھے بہت پیاس لگی ہے، پانی پلا دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ مگر ان ناہنجاروں میں سے کسی نے کہا کہ تمہیں یہ پانی نہیں پی سکتا ہے، تم ٹھنڈا پانی کیسے پیو گے؟ تمہیں تو ابھی جہنم کا پانی پینا ہے، معاذ اللہ رب العالمین، تمہیں ابھی گرم پانی پینا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب اس ناہنجار نے کلمات کہے تو علی کا شیر لرز اٹھا، اور ایسے کمزوری کے عالم میں کرب کر کہتا ہے اے کلاب الدنیا اور اے کلاب النار، یعنی اے دنیا کے گتوں اور اے جہنمی کتوں، جہنم کی آگ اور جہنم کا پانی مجھے نہیں دیا جائے گا، بلکہ جہنم کی آگ اور اس کے نار کے تم مستحق ہو، لہٰذا پانی نہیں دیا جاتا ہے۔ لیکن اس میں کچھ لوگ ایسے تھے جو نرم دل کے تھے، آپ کو پیالے میں بھر کر پانی دیا جاتا ہے، لمحۂ مبارک پر جب تلوار کا زخم ہے، دندانے مبارک کمزور ہو چکے ہیں، آپ پانی کا پیالہ اپنے لبے مبارک سے جیسے لگاتے ہیں خون کی وجہ سے پانی لال ہو جاتا ہے، دوسرا پیالہ دیا جاتا ہے، دوسرا بھی پیالہ خون کی وجہ سے لال ہو جاتا ہے، تیسرا پیالہ پیش کیا جاتا ہے، اس میں آپ کے جو دانت کمزور ہو گئے تھے وہ ٹوٹ کر اس پانی میں گر جاتے ہیں۔ حضرت امام مسلم بن عقیل فرماتے ہیں کہ لگتا ہے اب میری شہادت کا وقت آ گیا ہے، اب دنیا کا پانی مجھے نہیں ملنے والا ہے،
اب مجھے لگتا ہے میرے نانا جان کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام ملنے والا ہے، لہٰذا اے لوگوں اب دنیا کے پانی کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد کی بارگاہ میں امام مسلم بن عقیل کو پیش کیا جاتا ہے، اس نے امام مسلم بن عقیل نے اس کو سلام کرنا کیا تو اس نے کہا کہ تم نے مجھے سلام بھی نہیں کیا ہے۔ آپ نے فرمایا میں اسے سلام کروں جو مجھے قتل کا ارادہ رکھتا ہے، میں اسے سلام کروں جو اہل بیت کے ساتھ گستاخیاں کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اگر تو نے مجھے چھوڑ دیا، تو نے مجھے تو مارنا ہی ہے، اگر تو نے مجھے قتل نہیں کیا تو بعد میں بہت موقع رہے گا، سلام کر لیا جائے گا۔ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، لہذا المحصر عبید اللہ ابن زیاد یہ حکم دیتا ہے کہ مسلم کو لے جاؤ قلعے کی مسیر پر اور وہاں پر اسے قتل کر کے ان کے لاشوں کو زمین پر پھینک دیا جائے۔ جب آپ کو اس بات کا پتہ چل گیا کہ ہم نے قتل کر دیا جاؤں گا، شہید کر دیا جاؤں گا، تو آپ نے کہا کہ ٹھہرو میں کچھ وصیتیں کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ میں کچھ وصیتیں کرنا چاہتا ہوں۔ اور عمرو بن سعد وہاں پر جو کہ خاندان کا سب سے زیادہ قریبی وہاں پر اس وقت عمرو بن سعد تھا، اور عمرو بن سعد کو حضرت سعد ابن وقاص، حضرت وقاص کے بیٹے حضرت سعد اور حضرت سعد کا بیٹا یہ عمرو تھا۔ لیکن قسمت دیکھیں کہ دنیا کے لوگ کیسے کیسے رنگ بدلتے ہیں، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آپ دنیا کے لوگوں سے محبت کریں، دنیا کے دو لوگوں سے دوستی کرے، مگر اگر توکل کرنا ہو، اگر کسی پر بھروسہ کرنا ہو تو صرف اللہ کی ذات پر ہی توکل اور بھروسہ کرنا۔ یہ دنیا بڑی مطلبی ہے، اگر کوئی آپ کا دوست اتنا وفادار بن بھی جائے تو آپ کا ساتھ صرف قبر تک دے گا، قبر میں ڈال دینے کے بعد وہ بھی آپ کا وفادار نہیں ہوگا۔ لہٰذا دنیا کے لوگ کیسے بدلتے ہیں، وہ کس کا بیٹا ہے لیکن دولت کے لالچ میں کیسا آ گیا ہے۔ آپ عمرو بن سعد کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں میری کچھ وصیتیں ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں چند ہزار درہم کوفہ میں فلاں شخص کا قرض ہوں اس کو ادا کر دیا جائے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا ٹھیک ہے یہ ادا کر دیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ میری شہادت کے بعد میرے نعش کو زمین کے اندر دفن کر دیا جائے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا ہم اس کی گارنٹی نہیں لیتے ہیں، اور آپ نے کئی وصیتیں کی، لہذا جلاد کو حکم دیا جاتا ہے اور تاجدار کربلا کے پیارے بھائی حضرت علی کے چچا علی کے بھائی کے بیٹے مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا جاتا ہے، اور آپ کے نعش مبارک کو قلعے کے مسیر سے اوپر پھینک دیا جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کربلا کی تاریخ کی پہلی شہادت یہ تھی کہ امام مسلم بن عقیل شہید کر دیے جاتے ہیں۔ جب ادھر آپ کی شہادت کے بعد آپ کے نعش مبارک کو اونٹ پر لاد کر کوفہ کی گلیوں میں گھمایا گیا، بہت ہی بے حرمتی کے ساتھ پیش آیا گیا۔ ادھر ابن زیاد نے مشورہ کیا کہ اب امام مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا گیا ہے، اور اس کو اس بات کی خبر بھی لگ گئی تھی چونکہ امام حسین کے پاس قاصد روانہ ہو گیا ہے، وہ لوگ آنے والے ہیں، اب کیا جائے، اور ان سے آپ کے بچوں کی خبر بھی ملتی ہے۔ ابن زیاد کو آپ کے بچوں کی خبر ملتی ہے کہ ان کے ساتھ ان کا بچہ بھی تھا، ان کے 2 بچے بھی تھے، لہذا ان کو ڈھونڈا جائے، اور وہ اس وقت حضرت قاضی شریح کی بارگاہ میں تھے جو مولائے کائنات شیر خدا مولا علی کے شاگردوں میں سے تھے، لہذا اس نے یہ اعلان جاری کر دیا کہ یہ مسلم کے دونوں بیٹوں کو میری بارگاہ میں لایا جائے اور انہیں پکڑ کر جتنا جلدی ممکن ہو سکے ان کو پکڑ کے میری بارگاہ میں لایا جائے۔ حضرت قاضی شریح جو مولائے کائنات کے شاگردوں میں سے تھے، آپ محب اہل بیت تھے، آپ نے سوچا کہ میں کسی بھی حالت میں ان بچوں کو ان ہنجاروں کے حوالے نہیں کروں گا، چونکہ یہ دونوں بچے یتیم ہو گئے ہیں، باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا ہے۔ جس طرح انہوں نے مسلم بن عقیل کے ساتھ معاملات کیے ہیں اسی طرح ان کے بچوں کے ساتھ کیا جائے گا۔ چنانچہ حضرت قاضی شریح نے رات کے تاریکی میں ان بچوں کو کہا، بلایا بیٹو تمہارے سر پر اب باپ کا سایہ نہیں ہے، اتنا سننا تھا۔ بچے طرف اٹھتے ہیں، ہائے رے افسوس، وہ بچے جو اپنے باپ کی محبت کے ساتھ کوفہ میں آئے تھے، آج ان کے باپ کے سر کا باپ کا سایہ ان کے سروں سے اٹھ گیا ہے، باپ کی شہادت ہو چکی ہے، ماں کہیں اور ہے، گھر والے کہیں اور ہیں، اس بے آب و گیا میدان میں اور اس شہر میں تنہا رہ گئے ہیں، بچے ایک دوسرے سے گلے مل کر رو رہے ہیں۔ حضرت قاضی شریح نے بچوں کو دلاسا دیا، اے میرے بچوں گھبراؤ نہیں، میں تمہیں ابن زیاد کے حوالے نہیں کروں گا، آج ایک قافلہ مدینہ شریف کی طرف جانے والا ہے، لہٰذا میں خاموشی سے تم کو اس قافلے کے حوالے کر دوں گا، تم اس قافلے کے ساتھ ہو کر مدینہ چلے جانا اور اپنے گھر والوں کے پاس چلا جانا۔ لہٰذا حضرت
ہماری شرح نے چند درہم و دینار دے کر اور سفر کا ساز و سامان دے کر اپنے ایک غلام کے ساتھ کوفہ کے دروازے پر بھیجا اور غلام کو اس بات کی تاکید دی کہ مدینے کے قافلے کے ساتھ تم انہیں ملا دینا، مگر تقریر تو یہ کیے وہ خاندان جس کے خاندان میں کثرت کے ساتھ شہادتیں واقع ہوئی ہے اور کربلا کا میدان ابھی واقع ہونا ہے، کربلا کی شہادت پہلی شہادت ہو چکی ہے، جس کا باپ شہید ہو اس کے بیٹے بھی شہادت کی منزل کو پانے والے ہیں۔ ان کے غلام نے جب غلام وہاں پر جب پہنچتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ قافلہ آگے نکل گیا ہے، لیکن قافلے کے گرد و غبار دکھ رہے ہیں۔ ان لوگوں نے بچوں سے کہا کہ بچوں وہ دیکھو قافلے کے نشانات موجود ہیں، آپ لوگ جلدی جلدی جا کر اس قافلے کے ساتھ مل جائے، مگر ہائے مرنے کی تقدیر قسمت کو کچھ اور بھی منظور تھا۔ بچے قافلے کے پیچھے ڈالتے ہیں، قافلے کے نشان کھو دیتے ہیں، رات کی تاریکی ہے، جنگل کی حولناکیاں ہے، بچے کبھی کبھی پردے کی کھڑکھڑاہٹ سے سہم جاتے ہیں، کبھی ایک دوسرے کے گلے سے مل کر لگ کر رونے لگتے ہیں، کبھی آہو فغا کرتے ہیں اور فرماتے ہیں ہمارے ابا جان کو ہم شہید کر دیا گیا ہے، ہم راستہ بھٹک گئے ہیں، اے میرے بھائی محمد ہم کیسے اب مدینہ کو جائیں گے؟ راستہ بھٹک جاتے ہیں اور جب رات بھر چلنے کے بعد رات بھر یہ بچے چلتے ہیں، ننگے پاؤں ہیں، کبھی پتھر کی تکلیف ان کے قدموں مبارک میں آ رہی ہے، کبھی ناظرین قدموں میں کانٹے چبھ رہے ہیں، سب تکالیف کو برداشت کیا، لیکن جب صبح کا سفیدہ نمودار ہوتا ہے تو آپ لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ جہاں سے چلے تھے وہی آ کر اللہ رات بھر چلے مگر جہاں چلے تھے وہیں آ کر کھڑے ہوئے۔ اور کچھ لوگوں نے دیکھا، عبید اللہ ابن زیاد کے سپاہیوں نے دیکھا یہ تو مسلم بن عقیل کے لڑکے ہیں، لہٰذا ان مردودوں نے امام مسلم بن عقیل کے ننھے منھے شہزادوں کے بالوں کو ایک دوسرے سے باندھا، رسیوں سے باندھا گیا اور انہیں عبید اللہ ابن زیاد کی دربار میں پیش کیا گیا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کہ ان کے بارے میں یزید کے پاس خط لکھتے ہیں اور جیسا اس کا حکم ہوگا ان کے ساتھ معاملہ پیش کیا جائے گا، لہذا ان بچوں کو قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ چونکہ اس قید خانے کا جو داروغہ جیل تھا وہ مشہور نامی محب اہل بیت تھا، لہذا اس نے سوچا میں اپنی جان دے دوں گا، ایک مشہور نہیں بلکہ ہزاروں مشہور میرے پاس ہوتے تو ان ہزاروں مشہوروں کو میں اہل بیت کے نام پر قربان کر دیتا، میں اپنی جان دینا گوارا کرتا ہوں، مگر ان ننھے منھے شہزادوں کو ان ناہنجاروں کے ہاتھ میں دینا میں گوارا نہیں کروں گا۔ لہٰذا انہوں نے اس مشہور نے ان بچوں کے پاس رات میں گیا اور اپنی نشانی کے طور پر اپنی انگوٹھی پیش کی اور فرمایا قادسیہ میں میرا بھائی وہاں پر گورنر ہے اور وہ محب اہل بیت ہے، رات کی تاریکی میں تم دونوں بچے یہاں سے نکل جاؤ اور جہاں جتنی جلدی ہو سکے آپ قادسیہ کے راستے پر چلے جاؤ، وہاں پر قادسیہ میں جانا، وہاں میرے بھائی کو میری انگوٹھی دکھانا، وہ آپ لوگوں کی مدد کرے گا، آپ کو مدینہ پہنچا دے گا۔ پھر رات کے اندھیرے میں یہ بچے نکلتے ہیں، ایک تو پہلی والی رات کے تھکے ہوئے تھے، رات پر چلے ہوئے تھے، وہ ناظرین قدم جن کے قدموں کو فرشتوں نے اپنے کانوں پر اٹھایا ہو، جن کے قدمائے مبارک کے نیچے فرشتوں نے اپنے پروں کو بچھایا ہو، وہ ننگے کے قدم کبھی پتھر کی مار جھیل رہے ہیں، کبھی کانٹوں کی سختی کو جھیل رہے ہیں، رات کی تاریکی ہے، جنگل کی حولناکیاں ہیں، پتے تھڑکتے ہیں تو دونوں بچے سہم جاتے ہیں۔ پوری رات چلنے کے باوجود پھر تقدیر کو منظور تھا، صبح جب پہنچتے ہیں پھر دیکھتے ہیں جہاں سے چلے تھے وہیں پہنچ گئے ہیں۔ دونوں بچے بڑے دے ہوئے ہیں، ایک درخت کی کوہ نظر آتی ہے، اس کوہ میں دونوں بچے جا کر چھو کر بیٹھ جاتے ہیں، ایک دوسرے سے لگے ہوئے ڈرے ہوئے ہیں، رو رہے ہیں۔ اسی درخت کے پاس ایک چشمہ تھا، اس چشمے پر ایک خاتون پانی بھرنے کے لیے آتی ہے اور پانی میں اس خاتون کو دو ننھے شہزادوں کا عکس نظر آتا ہے جن کے چہروں سے نورانیت ٹپک رہی تھی، جو نہایت حسین و خوشجمیل اور خوبصورت تھے۔ بچوں کو کہتی ہے اے بچوں باہر آ جاؤ، تم لوگ کون ہو؟ بچے بڑے ڈرے ہوئے تھے، باہر آنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے۔ اس عورت نے کہا بچوں ڈرنے کی بات نہیں ہے، تم لوگ باہر آ جاؤ، میں تم کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گی، تمہاری خوبصورتی سے لگتا ہے کہ تم اہل بیت کے خاندان سے تعلق رکھنے والے ہو، لہذا میری جو مالکت ہے وہ محب اہل بیت ہے، تم لوگ باہر آ جاؤ۔ اتنا سننے کے باوجود بچے باہر آتے ہیں اور وہ خاتون ان بچوں کو لے کر اپنے مالکت کے پاس جاتی ہے۔ مالکت جب خاندان رسول کے بچوں کو دیکھتی ہے تو ان بچوں پر باری نیاری ہو جاتی ہے اور اپنی مثال کے مطابق ان پر اپنی
عزتوں کی قربانیاں دیتی ہے اور انہیں بڑے سدا دلا کر اپنے گھر میں رکھتی ہے. درود پاک پڑھیں. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وعلى نبينا مولانا صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. المختصر یہ کہ بچوں کو بڑا سجا دھجا کر رکھتی ہے، بالوں میں تیل لگاتی ہے، خوشبو لگاتی ہے، کنگھی کرتی ہے، کھانے کے لیے طرح طرح کے کھانے پیش کیے جاتے ہیں. اس خاتون کا شوہر عبید اللہ ابن زیاد کے درباری کا کتا تھا. وہ دن بھر اسی دور میں مارا پھر رہا تھا کہ مسلم بن عقیل کے بچے کہاں ہیں، چونکہ عبید اللہ ابن زیاد نے اعلان کر دیا تھا جو مسلم کے بچوں کو پکڑ کر لایا جائے گا اسے بہت ہی کثیر تعداد میں مال و متاع دیا جائے گا. وہ دنیاوی کتا تھا، مال و متاع کی بھوک اس کے اندر تھی. وہ دن بھر امام مسلم کے بچوں کو ڈھونڈ رہا تھا. جب رات ہوتی ہے تو اس خاتون نے دونوں بچوں کو ایک کمرے میں لٹا دیا اور دروازہ باہر سے بند کر دیتی ہے. اب اللہ اکبر ذرا دیکھیں، جب رات آتی ہے تو دونوں بچے خواب دیکھتے ہیں. خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ میرے ابا مسلم بن عقیل موجود ہیں اور ہمارے نانا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں. ہمارے دادا مولا کائنات شیر خدا مولا علی موجود ہیں. ہماری دادی سیدہ خاتون جنت موجود ہیں. اور ہمارے والد جب وہاں پہنچتے ہیں تو کائنات کے تاجدار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے مسلم بن عقیل تم اکیلے کیوں آ گئے، ہمارے دونوں بچوں کو کیوں چھوڑ آئے ہو. تو امام مسلم بن عقیل فرماتے ہیں کہ اے میرے آقا میرے بچے ابھی آپ کی بارگاہ میں پہنچنے والے ہیں. جس طرح میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں اسی طرح شہادت کا جام پی کر میرے ننھے بچے بھی آپ کی بارگاہ میں آنے والے ہیں. اتنا خواب دیکھنا تھا. دونوں بچے ڈر کر اٹھ جاتے ہیں اور خواب کی اس ہولناکی کو سوچ کر دونوں بچے ایک دوسرے کے گلے رکھ کر رونے لگ جاتے ہیں. جب رونے کی آواز اس خاتون کے شوہر کے کان میں جاتی ہے تو سوچتا ہے کہ ہمارے گھر میں تو کوئی بچہ ہے نہیں، لہذا یہ کون سا بچہ ہے. اللہ اکبر اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ آخر کون بچہ ہمارے گھر میں رو رہا ہے. اس خاتون کو پتا تھا کہ یہ ناہنجار ہے، اس پر دنیا کی دولت کا پردہ پڑ گیا ہے، اس کی آنکھوں میں دنیا سما گئی ہے. لہذا وہ کہتی ہے تم سو جاؤ، بڑے تھکے ماندے ہو، تم سو جاؤ، ہو سکتا ہے کہ تم نے کوئی خواب دیکھا ہے. لیکن جب بچوں کی رونے کی آواز تیز آتی ہے تو اسے یقین ہو جاتا ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی بچہ ضرور ہے. لہذا وہ گھر کی طرف جاتا ہے. عورت راستے میں آتی ہے، طرح طرح سے منانے کی کوشش کرتی ہے ہمارے گھر میں کوئی نہیں ہے، آپ سو جائیں، آپ تھکے ہوئے ہیں. لیکن اس ناہنجار نے دروازہ کھولا اور جب دروازہ کھولتا ہے تو کیا دیکھتا ہے دو ننھے شہزادے میرے گھر میں ہیں اور وہ دونوں ایک دوسرے سے کو پکڑ کر رو رہے ہیں. اور پوچھتا ہے کہ تم لوگ کون ہو جو میرے گھر میں بیٹھے ہو. وہ ننھے منھے شہزادے تھے، وہ تو ایسے سچے رسول کے سچے نواسے تھے جس نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو. لہٰذا وہ بھی کہتے ہیں کہ میں مسلم کا لڑکا ہوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھرانے کا میں فرد ہوں. لہٰذا وہ شیطان پریشان ہوتا ہے کہ جس کو میں دن بھر ڈھونڈتا رہا، جن کے لیے میں ادھر ادھر کی خاک چھان تک چھان مار پھر رہا تھا، وہ میرے گھر میں ہی موجود تھے. بڑے غصے میں آتا ہے اور وہ ناہنجار امام مسلم کے دونوں شہزادوں کو تماچے مارنا شروع کر دیتا ہے اور آپ لوگوں کو وہ ناہنجار آپ کے بالوں سے مار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ صبح تمہیں میں لے چلتا ہوں اور تمہیں میں قتل کر دوں گا. اللہ اکبر. ادھر وہ خاتون پریشان ہوتی ہے، بچوں کو معلوم ہو چکا ہے کہ اب ہمیں شہید کر دیا جائے گا. خدا کی قسم آپ میں سے کوئی اگر ہو اور اس کو پتا چل جائے کہ ابھی میرا موت آنے والی ہے تو ان کا عالم کیا ہوگا. لیکن وہ خاندان رسول کے چشم و چراغ تھے، انہیں بچپن سے ہی تعلیم دی گئی تھی کہ دین پر جب آج آ جائے تو صرف مال کی قربانی نہیں دی جائے گی بلکہ جان کی بھی قربانی دی جائے گی. آل رسول کے گھر کا ہر بچہ اس بات کے لیے ہمیشہ راضی رہتا تھا کہ جب کبھی بھی ناموس رسالت پر انگلیاں اٹھائی جائیں گی تو کائنات کے تاجدار کے گھر کا بچہ صرف مال ہی نہیں اپنے جانوں کو بھی آئے خدا میں قربان کر دیا کر دے گا. تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شہدائے کربلا، علماء اہل سنت. بچے جھگڑے ہوئے ہیں مگر اس کے باوجود بھی ایک بھائی کبھی کلمہ شریف کا دل کر رہا ہے، دوسرا بھائی کبھی سرکار دو عالم پر درود بھیج رہا ہے. اب روز صبح ہوتی ہے، دونوں بچوں کو وہ ناہنجار لیتا ہے. عورت آڑے آتی ہے، آج تک ہاتھ جوڑ کر کہتی ہے اے میرے شوہر نامدار، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں،
तुम आखिर दुनिया के लालच में आकर जहन्नम क्यों खरीद रहे हो? तुम उन बच्चों को मारने जा रहे हो जो रसूलुल्लाह की आल हैं। तुमने अगर इनको मार दिया तो कल मैदान क़यामत में आका को क्या जवाब दोगे? बड़ी मिन्नतें समाजते करती है। उस वो आदना अंजार अपनी औरत को मारता पीटता है, धक्के देकर हटाता है, वो औरत जख्मी हो जाती है। लिहाजा वो नाहंजार उन बच्चों को लेकर एक नहर के किनारे पहुंचता है और नहर के किनारे पहुंचने के बाद अपनी तलवार को निकालता और कहता है, बच्चों अब तैयार हो जाओ, अब मेरी ये तलवार तुमको बख्शेगी नहीं, मगर अल्लाहु अकबर, मुहिब्बे अहले बैत हम लोग हैं और अहले बैत की मोहब्बत हम पर समझ लीजिए कि फर्ज है। तो जिनकी मोहब्बत हम पर फर्ज है उनके दरमियान कितनी मोहब्बत रही होगी। अल्लाहु अकबर। जब बच्चों को इस बात का पता चलता है तो बड़ा भाई कहता है कि ठीक है, आप हमको कत्ल करना चाहते हैं, लेकिन आप ऐसा करें कि पहले मुझे कत्ल करें, क्योंकि मेरे आंखों के सामने मेरे भाई को जब कत्ल करोगे तो मुझसे देखा ना जाएगा, लिहाजा आप मुझे पहले कत्ल कर दें। छोटा भाई बड़े भाई के दामन को पकड़कर कहता है कि नहीं नहीं, आए आने वाले हमको मारने वाले, मैं तुमको अल्लाह का वास्ता देता हूँ, पहले तुम मुझे कत्ल करो। लिहाजा क्योंकि जब तुम मेरे बड़े भाई को कत्ल करोगे तो मुझसे देखा ना जाएगा। लिहाजा वो नाहंजार इन बच्चों की बातों को सुन ही रहा था और इन बच्चों की बातों के दरमियान में ही उस नाहंजार ने तलवार का ऐसा वार किया कि एक ही बार में दो बच्चों का सर तन से जुदा हो जाता है और अल्लाह की तौफीक से ये दो नन्हे बच्चे भी करबला की शहादत में अपना नाम लिखा लेते और ये शहीद हो जाते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब ये नाहंजार इन दोनों बच्चों के सरों के लेकर इब्ने ज़ियाद की बारगाह में आता है और इसको इस बात का आज बड़ी खुशी थी कि आज मुझे मालो दौलत से नवाजा जाएगा, आज मुझे दुनिया की दौलत दी जाएगी। लेकिन जब उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने देखा कि इसने तो मुस्लिम बिन अकील के बच्चों को मार ही दिया है तो बहुत नाराज हुआ और बहुत ही गज़ब के आलम में हुआ। उसने कहा कि मैंने तो कहा था इन्हें गिरफ्तार करके लाना है, तो उस पर दुनिया की दौलत का इस कदर पर्दा पड़ गया था कि तूने मेरे हुक्म की तामील नहीं की। लिहाजा उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने फौरन हुक्म दिया कि इस नाहंजार को ले जाओ उसी नहर पर जिस तरह इसने मुस्लिम के बच्चों को मारा है, उसी तरह इसको भी मार दिया जाए। अल्लाहु अकबर। देख ले, दुनिया में ही उसका सिला मिल रहा है। जो अहले बैत के साथ अदावत रखते हैं, जो अहले बैत के साथ दुश्मनी रखते हैं, नाहंजार दुनिया की दौलत चाहता था, दुनिया की दौलत के लिए उसने खानदान रसूल के चश्मो चिराग को कत्ल किया था। दुनिया में ही जिस मालो मता के लिए उसने किया था, न माल मिला न उसे जिंदगी मिली, इसीलिए किसी कहने वाले ने कह दिया न खुदा ही मिला न विसाले साहब, लिहाजा उसको ले जाया जाता है और उसी नहर के किनारे उसको तलवार के जरिए कत्ल किया जाता है। और मुअर्रिखीन फरमाते हैं कि जब उसकी लाश को दरिया में फेंका गया तो दरिया ने उसकी लाश को बाहर निकाल कर फेंका और जब जमीन के अंदर दफनाया जाता है तो जमीन अपना सीना चीरने को मजबूर नहीं, जमीन उछाल कर बाहर फेंक दी जा रही। बहुत मरतबा कोशिश की गई लेकिन न उसके लाश को न पानी ने कबूल किया न जमीन ने कबूल किया। यहाँ पर हमें ये दर्द दे दिया गया है कि जो नबी के आल का दुश्मन होता है न उसे दुनिया कबूल करती है न आखिरत में कबूल उसे किया जाएगा। अल्लाहु अकबर। जिस तरह उसने इमाम मुस्लिम बिन अकील के नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ बर्ताव किया गया था, फौरन उसी के बाद उसे उस बात की सलाह दी गई और वो वासिले जहन्नम हो जाता। अब इधर चूंकि सैयदना इमाम अली मकाम के भेजे हुए कासिद हजरत मुस्लिम बिन अकील ने पहले ही दिन खबर रवाना कर दिया और तकरीबन 2 ज़िलहिज्जा को आपके पास वो खत पहुंचता और जब आपने खत में देखा उसमें बयान फरमाया गया कि है इमाम हुसैन आप यहाँ जल्द से जल्द तशरीफ ले आए, यहाँ के हालात बहुत बेहतर हैं, लोग आपके हाथों पर बयान करना चाहते हैं, यजीद और यजीदियत से बेदार हैं। चूंकि इमाम मुस्लिम बिन अकील की शहादत की खबर अभी आपको नहीं पहुंची थी, लिहाजा आप जाने की तैयारी करने लगते हैं। उसके बावजूद भी तमाम सहाबे कराम ने आपको रोका कि आका वहां ना जाए। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने फरमाया कि मैं आपको बड़ी मिन्नत और समाजत कर रहा हूँ, हुजूर आप वहां ना जाएं, क्योंकि पूरी कायनात में इस वक्त आपसे अफजल कोई शख्स इस दुनिया में मौजूद है ही नहीं है। अल कूफी ला यूफी, कूफे वाले वफा नहीं करते हैं, लिहाजा आप वहां ना जाएं। तमाम सहाबे कराम ने
اجتماعی شکل میں بھی منع کیا اور تنہا تنہا فردن فردن بھی آ کر منع کرتے رہے، لیکن آپ کا موقف یہی تھا کہ لوگوں ان کے خطوط میرے پاس آئے ہیں اور انہوں نے خطوں میں ایسا ایسا لکھا ہے کہ اگر آپ نہ آئے تو ہم آپ کے نانا جان کی بارگاہ میں شکایت کریں گے، لہٰذا اب میرا جانا بہت ضروری ہے، اب لہٰذا آپ تیاری کرتے ہیں اور اپنے گھر والوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ سامان سفر تیار کر لیا جائے، اب ہم یہاں سے کوفہ کے لیے نکلیں گے۔ اس قافلے میں آپ کے ساتھ تقریباً 82 لوگ شریک تھے، جس میں خاندان اہل بیت کے بوڑھے، بچے، بیویاں اور کچھ صحابہ کرام، جس میں مولا کائنات کے دیگر بیٹے بھی تھے، تقریباً 82، اور کچھ مورخین نے فرمایا ہے کہ 100، اور کچھ نے اور اس میں بتا دیا ہے تو انہوں نے فرمایا 145 کی تعداد تھی، لیکن جملہ مورخین، اکثر مورخین کا اس بات پر رہا ہے کہ 82 لوگ یا کچھ اس سے زیادہ اس قافلے میں آپ کے ساتھ شریک تھے، اور آپ 8 ذی الحجہ کو مکہ المکرمہ سے کوفہ کی طرف سفر شروع کرتے ہیں۔ آپ ذرا دیکھیں کہ وہ امام حسین جس نے اپنی زندگی میں 25 مرتبہ پیدل جا کر حج کیا، 25 مرتبہ پیدل سفر حج پر گئے تھے، اور آج 8 ذی الحجہ مطلب اس کے بعد والی جو صبح ہوگی وہ یوم عرفہ کا دن، اسی دن حج کا اہم رکن ہوتا ہے، وہ آپ حج کے دن، حج کے ایام میں آپ نانا کے دین کو بچانے کے لیے کوفہ کی طرف جا رہے ہیں۔ امام حسین نے نقلی حج کو چھوڑ دیا، چونکہ حج ایک ہی مرتبہ فرض ہوتا ہے، لیکن آپ نے اپنی زندگی میں 25 مرتبہ پیدل مدینے سے چل کر کعبۃ اللہ کا حج کیا تھا، لہذا آپ پر جو ایک کے بعد جتنے حج ہوئے سب نقلی حج تھے، آپ نے نقلی حج کو چھوڑنا گوارا کیا۔ طبیعت تو یہ چاہتی تھی کہ ایام حج ہے، کائنات کے تمام مسلمان حج کے دنوں میں کعبہ آتے ہیں، اور امام حسین کی طبیعت بھی یہی چاہتی تھی کہ میں بھی حج کروں، لیکن حق یہ کہہ رہا تھا کہ اب یہاں طبیعت کی نہیں دیکھی جائے گی، اب نانا کے دین کو بچانا ہے۔ آپ نے گویا کہا ہوگا کہ اے حج، کائنات کی عظیم رکن، میں تجھے چھوڑ کر میں اپنی طبیعت کے خلاف جا رہا ہوں، کیونکہ آج نانا کے دین پر آج آ گیا ہے، نانا کے دین کے کلمے پر آج لوگ حرف اٹھانے لگے ہیں، لہذا آج نفل حج سے کہیں زیادہ ضروری دین کی عظمت کو بچانا ہے، لہذا اپنی طبیعت کے خلاف آپ کوفہ کا سفر شروع کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں حضرت علامہ مفتی جلال الدین فقیہ ملت نے کتنے اچھے انداز میں بیان کیا ہے کہ آپ نفلی حج کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ فقیہ ملت ارشاد فرماتے ہیں امام حسین اصل میں لگ تو یہ رہا ہے کہ بظاہر نفلی حج کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ آپ نفلی حج کو چھوڑ تو جا رہے ہیں، لیکن آپ حج اکبر ادا کرنے جا رہے ہیں، آپ حج اکبر ادا کرنے جا رہے ہیں۔ اور آپ اس طرح لکھتے ہیں کہ گویا دیکھیں کہ جب حاجی حج میں جاتا ہے تو سعی کرتا ہے، میدان سفر کوہ صفا سے مروہ کے درمیان سعی کرتا ہے اور سعی کے احکام کو بجا لاتا ہے۔ میدان حج میں، حج کے ایام میں حاجی جو سفر کرتا ہے یعنی سعی کرتا ہے، وہ کبھی عرفات میدان صفا سے مروہ تک کرتا ہے، کبھی مروہ سے صفا تک کرتا ہے، وہ چند کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ حاجی سفر جب کرتا ہے تو صفا سے مروہ کا سفر کر رہا ہے، لیکن کربلا کا تاجدار آج ایام حج میں سفر کر رہا ہے، اس کا سفر کعبۃ اللہ سے مکہ المکرمہ سے کوفہ تک کا سفر ہے، اتنا لمبا سفر کرنے جا رہے ہیں۔ آگے مفتی جلال الدین امجدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اے لوگوں، میدان مینا میں جب لوگ حاضر ہوتے ہیں تو لوگ وہاں پر حاضر ہونے کے بعد جب دوسرا دن آتا ہے تو لوگ قربانیاں پیش کرتے ہیں، لیکن امام حسین کا حج وہ حج اکبر ہے کہ لوگ وہاں پر اونٹ کی قربانیاں پیش کریں گے، لوگ وہاں ڈوبوں کی قربانیاں پیش کریں گے، لیکن امام حسین کا حج حج نفل نہیں بلکہ حج اکبر ہے۔ آپ اس طور پر حج ادا کریں گے کہ مینا میں لوگ قربانیاں پیش کریں گے ڈوبوں کی، میدان کربلا میں امام حسین کبھی علی اکبر کی قربانی پیش کریں گے، میدان مینا میں لوگ ڈوبوں کی قربانیاں پیش کریں گے، لیکن میدان کربلا میں اپنے بیٹے علی اصغر کے وقت قربانی پیش کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ میدان مینا کے بعد 11 تاریخ کو میدان مینا بالکل خالی ہو جاتا ہے، لوگ وہاں نہیں بچتے،
لیکن قربان چاہیے سیدنا امام حسین کے حج اکبر پر امام حسین نے اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے بظاہر ایام حج میں حج کو چھوڑ کر کربلا کی طرف جا کر ایسا حج اکبر کیا ہے کہ اس پر ہم اپنی عقیدتوں کو قربان کر جائیں تو کم ہے۔ اللہ اکبر۔ میدان مینا میں 11 تاریخ کو جو لوگ حج پر گئے ہمارے حاجی صاحب، میدان مینا پورا خالی ہو جاتا ہے، لیکن قربان جائے امام حسین نے ایسا حج کیا کہ میدان مینا تو پہلے بھرا ہوتا ہے، بعد میں خالی ہو جاتا ہے، لیکن کربلا کی وہ سرزمین جو پہلے چبیر میدان تھی، بے آب و گیار تھی، وہاں پر کوئی آ کر ٹھہرنا گوارا نہیں کرتا تھا، لیکن امام حسین علی کے راز دلارے فاطمہ کے لال نے ایسا حج اکبر ادا کیا ہے کہ رہتی دنیا تک 11 میں تو مینا خالی ہو جاتا ہے، لیکن امام حسین کی شہادت کے بعد کربلا کا میدان آباد ہو گیا ہے، اور آج تک ایسا آباد ہے کہ 24 گھنٹہ وہاں پر دیوانوں کا ہجوم رہتا ہے۔ عراق میں جو لوگ گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ عراق میں 2 بارگاہیں، تقریباً 3 بارگاہیں ایسی ہے کہ جہاں پر ہمیشہ لوگ موجود رہتے ہیں، کبھی وہاں سے لوگ خالی ہوتے نہیں ہیں۔ انہیں میں سیدنا امام علی مقام کا روضہ مبارک ہے، نجف اشرف میں مولائے کائنات کا روضہ مبارک ہے، اور بغداد شریف میں سرکار غوث پاک کا روضہ مبارک ہے۔ یہ وہ نفوس قدسیہ کے روضہ مبارکہ ہیں جن پر ہمیشہ 24 گھنٹہ دیوانوں کا ازدحام رہتا ہے۔ لہذا آپ دیکھیں، اور فقیہ دل فرماتے ہیں کہ چونکہ دیکھیں حج اکبر آپ نے کیوں کہا اور حج نفل کیوں کہا؟ آپ فرماتے دیکھیں جب آدمی حج سے فارغ ہو جاتا ہے تو اپنے گناہوں سے ایسا پاک ہوتا ہے گویا کہ وہ اپنے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا، لہذا وہ اپنے آپ کو رب کے قریب محسوس کرتا ہے۔ کہ جلال الدین ندوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ حاجی خود پاک و صاف ہوتا ہے اور اپنے آپ کو رب کی بارگاہ تک پہنچاتا ہے، لیکن قربان جائیں سیدنا امام مغالی مقام نے ایسا حج اکبر کیا ہے کہ حاجی تو خود اپنے نفس کو پاک کرتا ہے، اپنے آپ کو رب کے قریب کرتا ہے، لیکن کربلا میں سیدنا کے راز دلارے نے اپنے آپ کو شہید کروا کر اور راہ مولا میں شہادت پیش کر کر قیامت تک کے آنے والے تمام مومنین کو رب کے قریب فرما دیا۔ نعرہ تکبیر، رسالت، شہدائے کربلا، اہل سنت۔ اب یہاں پر میں ایک بات اور بتاتا چلوں، ذہن میں بات آ گئی تو آپ سن لیں، اچھی بات ہے، کیونکہ یہ دور آج جو دور چل رہا ہے وہ بہت آگے کا دور ہے۔ عصری تعلیم لوگوں پر سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ عصری تعلیم یعنی دنیاوی تعلیم حاصل کرنا برا ہے، دنیاوی تعلیم حاصل کرے مگر اسی حد تک حاصل کرے کہ دنیاوی تعلیم دینی تعلیم کا غالب نہ ہے۔ دنیاوی تعلیم بالکل حاصل کریں، ضروری ہے، مگر ایسا نہ ہو کہ ماحول میں آپ اس قدر بھر جائیں کہ دین پر دنیاوی تعلیم غالب آ جائے، اور اسی طرح سب بچے نہیں، ہمارے بچے پڑھ رہے سب بچے نہیں، لیکن ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جن پر دنیا کا ایسا غلبہ طاری ہو جاتا ہے کہ وہ سوال اٹھانے لگتے ہیں کہ آخر ہر سال یہ کربلا کا ذکر کیوں بیان کیا ہے، ہر سال وہی باتیں دہرائی جاتی ہے، کیا فائدہ بیان کرنا ہے؟ لوگ پوچھتے ہیں، سب نہیں پوچھتے، لیکن کچھ ایسے ہیں جن کی عقلوں پر پردہ پڑ گیا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ کربلا کا ذکر بار بار اس لیے دہرایا جاتا ہے کہ ان واقعات سے ہمیں درس عبرت ملتا ہے اور ہمیں جذبہ شوق شہادت ملتا ہے، ہمیں وفا کا درس ملتا ہے، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ اے اللہ کے اے میرے محبوب، تم پر جو تمام سابقہ انبیاء کرام کا واقعہ اور ذکر کو بیان کیا جاتا ہے، قرآن پاک میں بھی اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ بیان کیا گیا ہے، اور کہیں کہیں تو ایک ہی تذکروں کو کئی بار بیان کیا ہے، صرف اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ ان واقعات سے مراد ہوتا ہے درس عبرت حاصل کرنا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنے نبی کو تمام انبیاء کے واقعات کو اس لیے بیان فرماتا ہوں، رب فرماتا ہے میرے محبوب میں اپنے نبیوں کے واقعات کو آپ پر اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ اس سے آپ کا دل مضبوط ہو جائے، تاکہ اس سے آپ کا دل مضبوط ہو جائے۔ تو پتا چلا
کہ اہل بیت اطہار یعنی اہل اللہ کا ذکر کرنے سے ہمارا دل مضبوط بھی ہوتا ہے اور ہمیں درس عبرت بھی ملتا ہے. اسی لیے ہم ہر سال جب بھی محرم آتا ہے، محرم شریف کا مہینہ آتا ہے، کربلا کا ذکر لے کر بیٹھ جاتے ہیں اس نیت سے کہ ہمارے دل مضبوط ہو جائیں گے. کیونکہ شیطان انسان کے ہاتھ پر حملہ نہیں کرتا ہے، انسان کے سر پر حملہ نہیں کرتا ہے، انسان کے جسم پر حملہ نہیں کرتا ہے. شیطان کا اٹیک جو ہوتا ہے وہ انسان کے دل پر ہوتا ہے، اور شیطان کے حملے سے اگر بچنا ہے تو دل کو مضبوط کرنا ضروری ہے. لہذا اگر شیطان کے حملے سے بچنا ہے تو دل کو مضبوط کرنا ہوگا، اور دل کو مضبوط کرنے کا طریقہ اللہ نے قرآن میں بیان فرما دیا ہے کہ اگر دل کو مضبوط کرنا ہے تو نبیوں کا تذکرہ سنا کرو، اگر دل کو مضبوط کرنا ہے تو صحابہ کی محفلیں سجا لیا کرو، اگر دل کو مضبوط کرنا ہے تو نبی کے نام کی محفل سجا لیا کرو، اگر دل کو مضبوط کرنا ہے تو کربلا والوں کے ذکر کی محفل سجا لیا کرو. خدا کی قسم کربلا والوں کا ذکر ایسا ذکر ہے کہ جن کے ذکر کی برکت سے ہمارے دل محفوظ ہوتے ہیں، مضبوط ہوتے ہیں اور شیطان کے وار سے خالی رہتا ہے. اللہ غلط بات یہ چل رہی تھی کہ امام حسین نے سواری کا حکم دے دیا اور آپ کا یہ مختصر قافلہ کوفہ کی طرف، بتائیے کوفہ کی طرف. حالانکہ امام حسین کو اس بات کا مکمل علم تھا کہ مجھے کوفہ نہیں کربلا جانا، مگر بظاہر کوفہ طرف کی طرف جانے کا روانگی کا حکم دیا. آپ چلتے ہیں ایک منزل پر ایک شاعر جس کا نام فرزدق تھا، محب اہل بیت تھا، جب وہ ملتا ہے تو آپ پوچھتے ہیں کہاں سے آ رہے ہو؟ تو عرض کرتا ہے کہ میں فلاں جہاں گیا تھا اور اپنے قبیلے میں واپس جا رہا ہوں. اور یہ فرزدق کہتا ہے کہ حضور آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں میں کوفہ جا رہا ہوں. فرزدق کہتے ہیں کہ حضور میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، آپ کوفہ نہ جائیں. کوفہ کے ماحول حالات بہت خراب ہے، وہاں کے لوگ کسی کے ساتھ وفا نہیں کرتے ہیں. آپ برائے مہربانی آپ وہاں نہ جائیں. لیکن اللہ کے حبیب کے اس محبوب نے فرمایا کہ کوفہ جانا میرا جانا ضروری ہے، کیونکہ لوگوں کے ایسے ایسے خطوط ہیں. لہذا آپ آگے بڑھتے ہیں تو آپ ایک دوسرے مقام پر پہنچتے ہیں اور وہاں پر حاتم بن عدی ابن حاتم جو ابو حاتم تائی ان کا لڑکا حاتم کا لڑکا عدی صحابی رسول تھے، ان کا لڑکا جو تھا وہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اور عرض کرتے ہیں حضور آپ کہاں جا رہے ہیں؟ عرض کرتے ہیں میں کوفہ جا رہا ہوں. وہ بھی منع کرتا ہے چونکہ وہ کوفہ سے ہو کر آ رہا تھا اور اس کو امام مسلم کی شہادت کی خبر تھی. اللہ اکبر. عرض کرتا ہے حضور کوفہ نہ جائیں. آپ کہتے ہیں کہ کوفہ والے میرا انتظار کر رہے ہیں. وہ کہتا ہے حضور کوفہ نہ جائیں، کوفہ میں آپ کے بھیجے ہوئے نائب کو کوفہ والوں نے شہید کر دیا ہے اور ان کے دونوں بچوں کو بھی شہید کر دیا ہے. جب خاندان والوں کو اس بات کا پتہ چلتا ہے حضرت امام مسلم بن عقیل شہید ہو گئے ہیں تو پورے خاندان میں پورے خیمے میں آہٹ مچ جاتی ہے، کھلبلی مچ جاتی ہے. بچیاں رونے لگتے ہیں، بچے رونے لگتے ہیں. لیکن وہاں پر پیکر صبر و وما موجود رہتی ہے جو روز اول سے لے کر کربلا کے آخری دن تک آپ امام حسین کے ساتھ کوہ صفا یعنی کوہ صبر کا پہاڑ پر کر حضرت سیدہ زینب آپ موجود تھی. آپ نے عورتوں کو تسکین دلائی اور وہ جو آدمی ملا تھا عدی کے بیٹے، انہوں نے کہا حضور آپ ایسا کریں کہ یہاں سے کچھ ہی دور پر میرا قبیلہ ہے یمن کی پہاڑیوں میں، آپ وہاں پر ہمارے ساتھ چلیں اور میں وہاں پر چند دن میں ایسی فوج اکٹھا کروں گا اور اس فوج کے ساتھ ہم کوفہ والوں پر چڑھائی کریں گے اور امام مسلم بن عقیل سے شہادت کا بدلہ لیا جائے گا. لیکن امام حسین نے فرمایا اے میرے بھائی تم نے مجھے اپنے ساتھ جانے کو کہا تو آپ کا بہت بہت شکریہ، لہذا میں آپ کے ساتھ جانا گوارا نہیں کرتا. اس آدمی نے کہا تھا حضور آپ چاہے تو ہمارے ساتھ چلیں، لیکن امام حسین نے جانے سے منع کر دیا اور یہ قافلہ اور آگے چلتا ہے. ایک مقام پر آپ اپنے قافلے والوں کو رکنے کا حکم دیتے ہیں، کجاوے باندھے جاتے ہیں، خیمے لگا دیے جاتے ہیں. دیکھا جاتا ہے کہ دور سے ایک جماعت آ رہی ہے، چند گھوڑوں کی آنے کی آواز آتی ہے، گرد و غبار چھٹتا ہے تو کیا دیکھا جاتا ہے حر بن ریاحی کئی سو لوگوں کی فوج کے ساتھ آپ کے پاس آتے ہیں اور سلام پیش کرتے ہیں. کہتے ہیں کس لیے آنا ہوا؟ چونکہ وہاں پر کوفہ میں عبید اللہ ابن زیاد کو اس بات کی خبر تھی کہ امام حسین کوفہ کی طرف آ رہے ہیں، لہذا اس نے حر بن ریاحی کی وکالت میں چند سواروں کا دستہ بھیجا تھا اور حکم دیا تھا کہ جہاں
جہاں امام حسین مل جائے انہیں وہیں سے گرفتار کر کے میری بارگاہ میں لایا جائے۔ تو اس نے جب کہا کہ حضور میں آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آیا ہوں، سیدہ کے راز دلانے نے کہا نامدار تیری ماں تجھ پر روئے گی، تم مجھ کو گرفتار کرنا چاہتا ہے۔ لیکن حر نے اس وقت کہا تھا حضور آپ نے میری ماں کو برا بھلا کہا ہے، میں بھی آپ کی ماں کو برا بھلا کہہ سکتا تھا لیکن میں کہوں گا نہیں، کیونکہ آپ کی ماں کوئی عام عورت نہیں ہے بلکہ بنت پیغمبر ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی ہے، علی کی شریک حیات ہے، لہذا میں ان کے بارے میں کچھ برا بھلا نہیں کہوں گا۔ آپ نے کہہ دیا ہے ٹھیک ہے، لہذا یہی وجہ بنی کہ حضرت حر میدان کربلا میں دیکھیں یزیدی فوج کی طرف تھے، لیکن اللہ نے توفیق بخشی وہ یزیدی فوج سے نکل کر حسینی فوج میں آئے اور پہلی شہادت کربلا میں حضرت حر کی ہوتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ حضرت حر نے سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں کوئی گستاخانہ کلمے نہیں کہے بلکہ آپ کی عزت اور آبرو کا خیال رکھا، تو اللہ تعالیٰ کو یہ ادا پسند آئی اور خدا کی مرضی کو یہ گوارا نہ تھا جو میرے محبوب کی بیٹی کی آبرو کا خیال رکھے اسے جہنم کی آگ میں جلانا میرے رب کو گوارا نہیں تھا۔ اس لیے اللہ نے حر کو اس بات کی توفیق بخشی کہ حر یزیدی فوج سے نکل کر حسینی جماعت میں، لہذا حضرت حر نے کہا کہ ہم آپ کو گرفتار کرنے آئے ہیں۔ سیدنا امام بخاری مقام نے ایک گرفتار خطبہ دیا، لہذا حر پیچھے ہٹ گئے، لیکن انہوں نے کہا حضور میں آپ کو گرفتار تو نہیں کروں گا لیکن آپ کے سفر کے ساتھ ساتھ آپ کے آس پاس ہی رہوں گا تاکہ مجھے عبید اللہ بن زیاد کے بارگاہ میں جب جواب دینا پڑے تو میں کم از کم یہ کہہ سکوں کہ میں نے ان کا ساتھ نہیں چھوڑا، میں انہیں ساتھ میں لے کر آیا ہوں۔ نماز عصر کا وقت قریب ہوتا ہے، آپ فرماتے ہیں حر تم تو ہمارے پیچھے نماز نہیں پڑھو گے، لیکن حر کہتے ہیں حضور ہم آپ کی ابتدا میں ہی نماز پڑھیں گے۔ نماز عصر ادا کی جاتی ہے، وہاں سے قافلہ آگے نکلتا ہے، کئی دن کے سفر کے بعد آخرکار 2 محرم الحرام کا دن آتا ہے اور 2 محرم الحرام کے دن آپ ایک ایسے میدان میں پہنچتے ہیں جو سخت چٹیل میدان تھا، جہاں سے ہو کی آوازیں آ رہی تھی۔ لوگوں سے پوچھا گیا یہ کون سا میدان ہے، لوگوں نے بتایا کہ میدان دف ہے، اسی کو میدان کربلا کہا جاتا ہے۔ جب آپ نے یہ نام سنا تو آپ سمجھ گئے کہ وہی وہ میدان کربلا ہے جس کی نشاندہی خواب میں میرے نانا نے دکھا دیا تھا، بتا دیا تھا کہ دیکھو میدان وہ میدان کربلا ہے، میرے بیٹے یہی میدان کربلا ہے جہاں پر تم شہید کیے جاؤ گے، فلاں جگہ تمہارے قداوی باندھے جائیں گے، فلاں جگہ تمہارے اہل بیت کے خیمے لگائے جائیں گے۔ لہذا آپ کہتے ہیں اے لوگوں بس یہ وہی مقام ہے جہاں میری آخری آرام گاہ ہوگی، لہذا یہیں پر خیمے نصب کر دیے جائے، قداوی باندھ کیے جائیں۔ اور آپ نے مرخی میں فرمایا ہے کہ آپ نے فرمایا پتہ لگایا جائے کہ یہ جگہ کس کی ہے، جگہ کس کی ہے، اور وہ سنسان بیابان جگہ، جنگلوں کے درمیان چٹیل میدان، سخت ریتیلی زمین، وہاں کوئی آنا جانا پسند نہیں کرتا تھا، لیکن قربان جائیں سیدنا امام علی مقام نے اللہ کے محبوب کے اس محبوب نے اپنی شہادت دے کر اس چٹیل میدان کو اور بے آب و بیا میدان کو ایسا منور فرما دیا ہے کہ قیامت تک اس جگہ پر آج جب بھی دیکھیں گے وہاں پر ہمیشہ رونقیں موجود ہے۔ آپ نے پوچھا کہ پتہ لگایا جائے یہ جگہ کس کی ہے، لوگوں نے پوچھا حضور کیوں، آپ نے فرمایا جس کی جگہ ہے اس کو اس جگہ کی قیمت دے دی جائے۔ تقریباً 18,000 درہم، پتہ چلا کہ فلاں کی جگہ ہے، 18,000 درہم پر معاملہ طے ہوا۔ تو مولا کائنات کے بیٹے حضرت مولا علی اکبر نے کہا ابا جان آخر کیا بات ہے، آپ اس جگہ کو کیوں خرید رہے ہیں، اتنی کثیر تعداد میں رقم ایسی چٹیل میدان کے لیے کیوں دے رہے ہیں؟ آپ نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا یہ وہی جگہ ہے جہاں پر میں شہید کیا جاؤں گا، بیٹا یہ وہی جگہ ہے جس کے بارے میں نانا جان نے بتایا تھا، بیٹا یہ وہی جگہ ہے جس کے بارے میں امی جان نے بتایا تھا، بیٹا یہ وہی جگہ ہے جس کے بارے میں ہمیشہ ابو جان بتایا کرتے تھے، اور یہ وہی جگہ ہے جس پر میری آخری آرام گاہ ہوگی۔ اور مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان اس جگہ میں دفن ہو جو کسی غیر کی جگہ نہ ہو بلکہ اس کی اپنی جگہ ہو، لہذا میں اس جگہ کو پہلے اپنی جگہ بنا رہا ہوں۔ آپ نے اس جگہ کی قیمت بھی ادا کی۔ میدان کربلا کسی کا باپ کا نہیں بلکہ امام حسین کا، امام حسین نے اس جگہ کو خریدا، لہذا ادھر جب ابن
حضرت حر نے دیکھا کہ یہاں پر امام حسین اب اپنا خیمہ نصب کا فرما چکے ہیں تو فوراً وہ کوفہ کی طرف روانہ ہوا اور حالات سے آگاہ کیا. تو آپ کی آمد کے بارے میں جب مطلع کیا تو عبید اللہ ابن زیاد نے عمرو بن سعد کو حکم دیا جو کہیں دوسرے فوج کے ساتھ کہیں دوسرے جنگ پر جا رہا تھا اور اسے اس کے سلے میں ایک پورا حکومت دی جا رہی تھی. لہذا عبید اللہ ابن زیاد نے کہا اے عمرو بن سعد تم 6000 کا دستہ لو اور جہاں امام حسین ٹھہرے وہیں پر جاؤ اور انہیں امام حسین کو معاذ اللہ قتل کر دیا جائے. لیکن اس نے کہا کہ میں نہیں جانا چاہتا ہوں, آپ کسی اور کو بھیج دو, اسے دنیا کی حکومت کی لالچ تھی. لیکن ابن زیاد نے کہا اگر تم حسین کو قتل کرنے کے ارادے سے نہیں جاتے ہو تو تمہیں اس حکومت کا حاکم نہیں بنایا جائے گا. لہذا یہ جو حضرت سعد کے خاندان سے حضرت وقاص کے خاندان سے تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے دل پر مہر لگا دی تھی, دولت کا لالچ اس پر سوار تھا. لہذا یہ امام حسین کے قتل کے ارادے سے 6000 فوج کا دستہ لے کر کربلا کی طرف روانہ ہوا. یہ دیکھیں یہاں پر پہلی فوج کا جو دستہ آیا وہ 6000 تھے, 6000. اب بعض مورخین اسی کو لے کر کہتے ہیں کہ نہیں صرف 6000 آئے تھے, لیکن اکثر مورخین کا اس بات پر اتفاق کہ 22000 کا لشکر جنرال آیا تھا. پہلی فوج کی جو کمک آئی تھی وہ 6000 کی کمک آئی تھی. عبید اللہ بن زیاد نے کہا تھا کہ جاؤ ہم تمہارے لیے اور مدد بھیجیں گے. اسی طرح بعد میں وہ مدد پر مدد بھیجتا گیا چونکہ یزیدیوں کو معلوم تھا کہ رسول اللہ کا گھرانہ ہے اور اس گھرانے میں 72 لوگ ہی ہیں, ان میں سے کچھ مرد بھی ہیں, کچھ بوڑھے بھی ہیں, کچھ بچے بھی ہیں. لیکن دنیا والوں کو اس بات کا پتا تھا کہ 72 کے مقابلے میں 22000 کا لشکر جنرال بھیجنا یہ اس بات پر دلالت تھی کہ کربلا کے تاجدار کی آل میں بچے بھی اتنا طاقت تھی کہ ایک ہزاروں پر بھاری تھا. لہذا دیکھیں کہ 72 کے مقابلے میں 22100 گنا سے زیادہ ہے. ان کو معلوم تھا کہ علی یہ تو یہاں پر ایک علی کو سنبھالنا مشکل تھا, یہاں پر تو سینکڑوں علی ہیں. اللہ اکبر, کوئی علی اکبر ہے, کوئی علی اصغر ہے, کوئی علی اوسط ہے, کوئی محمد بن علی ہے, کوئی عثمان بن علی ہے, کوئی عمر بن علی ہے, کوئی عون بن علی ہے, کوئی ابو بکر بن علی ہے. وہاں پر تو میدان بدر و احد میں ایک علی کو سنبھالنا مشکل تھا, یہاں پر تو علی کی نسلیں موجود ہیں. لہذا دشمنوں کو معلوم تھا کہ علی کے خاندان والوں کو سنبھالنا اتنا آسان نہیں ہوگا, اس لیے کہ وہ لوگ جانتے تھے کہ علی کا گھر بھی وہ گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بندہ جہاں سے نکلے تو شیر خدا معلوم. لگایا گیا ہے, ادھر سے یزیدی افواج بھی آ رہی ہے اور اس قدر ہیبت تاریخ تھی یزیدیوں پر کہ اگر انہیں بھوکا پیاسا رکھا نہ گیا تو ہم میں طاقت نہ رہے گی کہ ان کا مقابلہ کیا جا سکے. لہذا 7 محرم سے اہل خیمہ آل امام پر پانی بھی بند کر دیا گیا. اللہ اکبر, خیمہ آل امام کے بچے پیاس سے تڑپ رہے ہیں, نوجوان بھی ہیں, سب بھوکے پیاسے ہیں. 3 دن تک دونوں طرف سے حجت ہوتی رہی. امام حسین امام حجت کے لیے, اب یہاں پر دنیا یہ نہ کہہ دے کہ امام حسین نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہا تھا کہ مجھے نہ مارو. میں کہتا ہوں صرف حجت پیش کرنا تھا کہ آپ دنیا والوں کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ اے لوگوں تم میری بات کو سمجھ جاؤ کہ میں حسین وہ ہوں جو جنگ میں نہیں چاہتا ہوں, جنگ میں نے نہیں شروع کیا ہے. اس لیے آپ حجت پر حجت پیش فرماتے رہے. حالانکہ یزیدیوں کے دلوں پر آپ کی بات کا کوئی اثر نہیں ہوا. آخرکار 9ویں شب مبارکہ آتی ہے اور اس رات میں اس بات کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے کہ اب کل صبح جنگ لڑی جائے گی اور نقارے جنگ بنا دیا جاتا ہے. 9 محرم کو نقارے جنگ بنا دیا جاتا ہے. لیکن امام حسین نے فرمایا, عمرو بن سعد کے پاس یہ پیغام بھجوایا اور کہلوایا کہ آج ہمیں ایک رات کی مہلت
دے دی جائے، کیونکہ آج رات کی رات ہم دل کھول کر رب کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، آج کی رات ہم کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن کرنا چاہتے ہیں، آج کی رات ہم کثرت کے ساتھ اپنے نبی پر درود بھیجنا چاہتے ہیں۔ اب آپ حضرات دیکھ لیں کہ ایک طرف مسلمان کی جماعت بھی تھی، اس طرف بھی مسلمانوں کی جماعت تھی، نام نہاد مسلمان 22,000 لوگ بھی تھے، ان کے سروں پر داڑھی امامہ تھے، ان کے سروں پر ٹوپیاں تھی، ان کے بھی داڑیاں تھی، لیکن وہ مسلمان کیسے تھے؟ قرآن نے اعلان فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو مدد کو طلب کرو نماز سے اور صبر سے، لیکن جب ساتھ رہنے کی بات آئی تو یہ نہیں کہا کہ میں نمازیوں کے ساتھ، اللہ نمازیوں کے ساتھ ہے، بلکہ کہا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ میدان کربلا میں اس کا جواب مل گیا، نماز دونوں خیموں میں پڑھی جا رہی تھی، نماز حسینی خیمے میں بھی پڑھ رہے تھے، نماز یزیدی خیموں میں پڑھے جا رہے تھے، لیکن دنیا والے یہ دیکھ کر حیران مت ہو جانا کہ اللہ تعالیٰ اگر کہہ دیتا کہ میں نمازیوں کے ساتھ ہوں تو آنے والے لوگ اس بات پر پریشان ہو جاتے کہ یزیدی بھی نمازی تھے اور حسینی بھی نمازی تھے، اللہ کن نمازیوں کے ساتھ تھا؟ گویا اللہ نے صبر والوں کے ساتھ رہ کر یہ رہنے کا وعدہ فرما کر یہ بتلا دیا کہ کربلا میں دیکھ لینا صبر کس کے ساتھ ہے، اور صبر جس کے ساتھ ہوگا اللہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ اور الحمدللہ خیمہ حسین میں صبر تھا۔ حسین زندہ باد، حسین پائندہ باد، عظمت حسین زندہ باد، شہادت حسین زندہ باد۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب انشاءاللہ العزیز کل کی نشست میں واقعات کربلا اور شہادتیں جو پیش آئی ہیں اس کو بیان کیا جائے گا۔